سلمان عامر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب اتحاد بنا ہے مسلم لیگ نون کا اور ایم کیو ایم کا، اس کے اگینسٹ اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا بھی کوئی اتحاد سامنے آئے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا کوئی انتخابی اتحاد بنے گا۔ اچھا، جیسے مسعود رضا صاحب نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک پاور شیئرنگ کے اندر کبھی کسی جماعت کے ساتھ بیٹھتی ہے جس میں پیپلز پارٹی ہوتی ہے، کبھی وہ بیٹھتی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، کبھی وہ بیٹھتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، کبھی وہ فوج کی آشرواد کے ساتھ کھیلتی ہے، کہیں اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم کیونکہ کراچی کی ایک حقیقت ہے تو اس نے کسی ایک بیٹھتی ہیں یا بٹھائے جاتے ہیں؟ وہ ایک ہی بات ہے نا، ہمارے ہاں تو بٹھائے بھی جاتے ہیں اور بیٹھ بھی جاتے ہیں، اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اب انہیں کسی ایک جماعت کو سپورٹ تو کرنا تھا۔ دو تین بڑی پولیٹیکل پارٹیاں تھیں، پیپلز پارٹی تھی، پی ایم ایل این تھی اور پی ٹی آئی تھی۔ تو انہوں نے ایک اچھا راستہ اختیار کیا ہے، لگتا ہے ان کو یہ کہ یہ زیادہ محفوظ راستہ ہے۔ اور جب ایک ایسے موقع پہ جب ایک پرسیپشن بھی یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں پی ایم ایل این کی حکومت بنے گی تو بہتر ہے کہ ہم ایک ایسے الائنس کا حصہ بنے اور جس کے ساتھ ہمیں آگے جا کے مفادات مل سکے، کیونکہ ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جو اپوزیشن کی جماعت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے وزارتوں کی جماعت ہے، اقتدار کی جماعت ہے، اور اتنی شاندار جماعت ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں تو وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ لیں تو وہ لڑ لیتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ریسنٹ مثال ہے نا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ کیسے نہیں، حکومت ان کے دم سے ہی کھڑی رہتی ہے۔ سر بات یہ ہے نا، پاکستان کی بیشتر سیاسی جماعتیں انہی کے دم سے کھڑی ہیں۔ کھیل مختلف ہے، رنگ مختلف ہے۔ اب کوئی بندہ کہے نا کہ ذرا ایم کیو ایم آ کے جسٹیفائی کر دے کہ کراچی کا بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ انہوں نے کس کے کہنے پہ کیا، کیوں کیا، اس کا کوئی سیاسی جواز ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کھیل کھیلنا ہے اور کیا ان سے کھیل کھلوانا ہے۔ تو بہرحال ایک اچھی موو ہے، اس میں میں بالکل سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا، ایم کیو ایم کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا۔ دونوں جماعتیں مل کر کراچی میں الیکشن لڑیں اور پی ٹی آئی کو اور جو ہے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں، اس میں ان کا رائٹ ہے، وہ کر لیں گے۔ لیکن سوال ایک اور بھی ہے، سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جس قسم کی پاور پولیٹکس ہے، آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا اس میں عام آدمی کا بھی کوئی مسئلے کا حل ہے؟ کون سا انتخابی اتحاد ہے جس نے عام آدمی کے مسئلوں کو حل کیا ہو؟ کون سی ایسی سیاسی حکومت ہے جس میں عام آدمی کو ریلیف ملا ہو؟ پاکستان کی ساری پالیٹکس پاور پالیٹکس کے گرد گھومتی ہے، اور پاور پالیٹکس کے ساتھ ساتھ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے باہمی جسے کہتے ہیں نا مفادات جڑ جاتے ہیں، اس لیے عوام تو پیچھے رہ جاتی ہے نا۔ عوام کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ وہ پاور پالیٹکس میں کبھی آپ کو صنعت کاروں کے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو زراعت سے شعبے سے جڑے ہوئے لوگوں کے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو انڈسٹری کے مفادات کو دیکھنے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو میڈیا کے مفادات کو دیکھنے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے کاروباری طبقات کے مفادات ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اپنے بھی سیاسی مفادات ہوتے ہیں جو حکومت کے اندر آتے ہیں۔ تو اس لیے جو پاکستان کا حکومتی نظام ہے وہ تو ایک نیکسس کے گرد گھومتا ہے، اور ہر سیاسی جماعت آتی ہے تو وہ نیکسس کے ساتھ آپریٹ ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، کون سی سیاسی جماعت ہے، مجھے نام لے کے بتائیے، جس نے اسٹرکچرل ریفارمز کی ہوں؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے اگریسو قسم کی ریفارمز کی ہوں؟ انہوں نے ایف بی آر کو ٹھیک کیا ہو، انہوں نے پولیس کے نظام کو ٹھیک کیا ہو، انہوں نے تعلیم کے نظام کو ٹھیک کیا ہو، انہوں نے پاکستان کے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیا ہو؟ آپ کو پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح سر، میرا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ترجیحات میں یہ ایشوز نہیں ہوتے۔ جب وہ آتے ہیں تو وہ محاذ رائی میں پھنس جاتے ہیں، ٹکراؤ میں پھنس جاتے ہیں، ایک دوسرے کی حکومت کو گرانا شروع کر دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پورا پاکستان کی پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ ہے، اسی کی وجہ سے پاکستان میں عام آدمی کا مقدمہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے۔